امریکی فوج کے 7ویں روز بھی ایران پر فضائی حملے جاری رہے۔ تازہ حملوں میں 8 افراد جاں بحق، 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی فوج کے ایران پہ تازہ فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج نے بوش شہر میں ایرانی فضائیہ فوجی چھاؤنی پہ متعدد حملے کیے اور ایٹمی پلانٹ کو امریکی فوج نے نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں رہائشی علاقوں، ایئرپورٹ اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس، احوازار، بوشہر، بندر خمیر، پنجشیر پر فضائی حملے کیے گئے۔ ملک میں عام انتخابات سے قبل ایک اہم فیصلہ کر لیا، اس کے لیے کمیٹی قائم۔ ملنے والی اطلاعات کے مطابق عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں اصلاحات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اصلاحات کے لیے ریفارمز کمیٹی قائم کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ ریفارمز کمیٹی انتخابی نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور جدید بنانے کے لیے سفارشات تیار کرے گی۔ کمیٹی انتخابی قوانین و آئین میں ضروری ترامیم کے لیے تجاویز دے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طلبہ ایکسچینج پروگرام اور صحافیوں کے لیے ویزوں کی مدت کو محدود کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر ملکی طلباء، زائرین اور صحافیوں کے تبادلے کے لیے ویزوں کی نئی مدت مقرر کی، جس سے کئی دہائیوں سے پرانے نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس وقت تک امریکہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک وہ اسکولی اسائنمنٹ پر رہیں۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے خواہشمند افراد کے لیے ایک اور سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں پی آر ٹی بی کے تحت قائم 15 ای خدمت مراکز پہ شہریوں کو لرنر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ای خدمت مراکز پہ لرنر لائسنس موقع پہ ہی جاری کر دیا جاتا ہے اور 6 ماہ تک مؤثر رہتا ہے۔ شہری صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ای خدمت مراکز سے لرنر لائسنس بنوا سکتے ہیں، جبکہ مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن ekhidmat.punjab.pk اور نمبر 1317 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ عثمان آباد 36B اور 36G میں پانی چور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، انتظامیہ متحرک۔ کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں نبیلہ ضیاء۔ عثمان آباد 36B اور 36G کے رہائشیوں کی جانب سے پانی کی قلت اور مبینہ غیر قانونی پانی چوری کی شکایات پر ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ سماجی شخصیت و خادم انسانیت محترمہ پروین مغل نے عوامی مسائل ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے سامنے اٹھائے، جس پر ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات کے بعد اے ڈی سی 1 کورنگی سہیل آرائن نے مبینہ پانی چور مافیا، غیر قانونی واٹر گراپرز، مہنگے داموں پانی فروخت کرنے والے عناصر اور بغیر این او سی چلنے والے آر او پلانٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا۔ انتظامیہ کے مطابق شہریوں کو صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے، جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ محترمہ پروین مغل نے کہا، عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل آواز بلند کرتی رہیں گی اور سندھ حکومت کے تعاون سے لانڈی سمیت ضلع کورنگی کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ عوامی خدمت، شفاف طرز حکمرانی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہی تھی کراچی سے نبیلہ ضیاء۔ خبر کا عنوان: سیالکوٹ موٹر سائیکل سوار ورکر کٹی پتنگ کی ڈور پڑنے سے بال بال بچ گیا۔ رانا محمد نوید، بیورو چیف زون نیوز رجسٹرڈ سیالکوٹ میں پتنگ بازی کا خونی کھیل ایک بار پھر کسی کی جان لینے کے در پہ ہے۔ محلہ شفیقہ بھٹہ کے رہائشی اور انور خواجہ انڈسٹری کے ورکر حسیب احمد ڈیوٹی پہ جانے کے لیے موٹر سائیکل پہ رواں دواں تھے۔ شاہپورہ روڈ پہ اچانک کٹی پتنگ کی تیز ڈور ان کے گلے میں پھر گئی۔ خوش قسمتی سے موٹر سائیکل کی رفتار کم ہونے کے باعث حسیب احمد کسی بڑے حادثے یا جانی نقصان سے محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ ورکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظامیہ سے پتنگ بازی کی اس خونی کھیل پر فوری پابندی کا مطالبہ کیا۔ آئیے سنتے ہیں حسیب احمد اس واقعے کے بارے میں مزید کیا کہتے ہیں۔ حیدرآباد کی بریکنگ نیوز۔ چیئرمین میونسپل کارپوریشن حیدرآباد نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ملازمین کی پنشن اور تنخواہیں روک رکھی ہیں۔ عبدالقیوم شیخ، انچارج نمائندگان سندھ۔ اہم پوائنٹس: ہائی کورٹ کا آرڈر: عدالت نے پنشن اور سیلری ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسئلہ: فنڈ میں کرپشن اور بے ضابطگیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ نوٹس: معاملے پر نوٹس دیا جائے گا۔ مطالبہ: مزدوروں کو انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سے اپیل کی گئی۔ یہ ملازمین کئی ماہ سے اپنی پنشن اور تنخواہوں کے لیے پریشان ہیں۔ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی ادائیگیاں نہیں ہوئیں۔
پر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان کی رپورٹ۔ بہاول نگر میں تھانہ تخت محل پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ SHO تاج شاہین کی سربراہی میں ہونے والی کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضہ سے 4 شراب، ناجائز اسلحہ برآمد۔ ترجمان بہاول نگر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ DPO بہاول نگر محمد عمران کا کہنا ہے کہ ضلع میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ بہاول نگر پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان، زور نیوز، رجسٹرڈ بہاول نگر۔ خبر شامل کرتے ہیں زور نیوز۔ ڈپٹی بیورو چیف خالد بھٹی ضلع مظفر گڑھ کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج دہشت گردی کے خلاف بہادری سے نابرد آزما ہے۔ قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے۔ جام خادم حسین، GM پروڈکشن فضل گروپ آف انڈسٹریز مظفر گڑھ۔ رپورٹ میاں شاہ زیب جبلہ قریشی، GM پروڈکشن فضل گروپ آف انڈسٹریز۔ جام خادم حسین نے کہا کہ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قومی جذبے کے ساتھ نابرد آزما ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر ملک کی ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تاہم ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے ناپاک عزائم کو ہر محاذ پر ناکام بنا رہی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں GM پروڈکشن فضل گروپ آف انڈسٹریز جام خادم حسین نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی اداروں کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، مشکوک سرگرمیوں کی بروقت اطلاع متعلقہ اداروں تک پہنچائیں اور قومی اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیں تاکہ ملک دشمن عناصر کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی نہ مل سکے۔ GM پروڈکشن فضل گروپ آف انڈسٹریز جام خادم حسین نے مزید کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور حکومت سمیت تو تمام قومی ادارے ملک میں پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جاری جدوجہد میں ان کی ہر ممکن اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، پاک فوج اور تمام سیکیورٹی اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور وطن عزیز کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں محمد اسلم جاوید ڈیوٹی نے ڈویژنل اکاؤنٹنٹ آفیسر بلڈنگز بہاول نگر کا چارج باقاعدہ سنبھال لیا۔ ان کی تعیناتی پر محکمہ بلڈنگز کے افسران اور ملازمین، سیاسی، سماجی، کاروباری اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے ملاقات کر کے انہیں دلی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رمضان چودھری کے مطابق ملاقات کے دوران شرکاء محمد اسلم جاوید ڈیوٹی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، خوش اخلاقی اور انتظامی تجربے کو سراہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں محکمہ بلڈنگز میں شفافیت، نظم و ضبط اور عوامی خدمت کے معیار میں مزید بہتری آئے گی۔ اس موقع پر محمد اسلم جاوید ڈیوٹی نے مبارکباد دینے والے تمام افسران، معزز شخصیات اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپنی تمام تر توانائیاں محکمانہ امور کی مؤثر انجام دہی، دیانتداری، میرٹ اور عوامی خدمت کے لیے وقف پر رکھیں گے اور عوامی اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ شہر کی سماجی اور سیاسی شخصیات محمد اسلم جاوید ڈیوٹی کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے نئی ذمہ داری میں مزید کامیابی اور عزت عطا فرمائے۔ ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان، زور نیوز، رجسٹرڈ بہاول نگر۔ خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے لطیف خان، کرائم رپورٹر، زور نیوز، رجسٹرڈ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کے اراکین اسمبلی کی لاہور میں الیکٹرک بس سروس کے افتتاح میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے لاہور میں الیکٹرک بس سروس کے تاریخی افتتاح کے موقع پر سیالکوٹ کی اہم سیاسی شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت محمد منشاء اللہ بٹ، وفاقی وزیر مملکت برائے تحقیق منصوبہ بندی ارمشگان سبحانی اور صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق کے علاوہ سیالکوٹ سے منتخب دیگر اراکین اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے سیالکوٹ کے اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس اقدام کو عوامی سہولت کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بسوں کا اجرا نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بنے گا بلکہ عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی میں بھی سنگ میل ثابت ہو